بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت اسلامی میں ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل ہمارا سبق شروع ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ سنی تھی آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نیا شخص نبوت سے سرفراز ہو کر نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ نبوت اور رسالت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ قیامت تک جتنے انسان اور جنات ہوں گے سب کے لیے آپ ہی پیغمبر ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام مخلوق بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہر امتی کے اوپر فرض ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات برزخی یعنی زمانے برزخی کی زندگی کے ساتھ، لیکن یہ حیات برزخی عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے۔ اس میں روح کا رشتہ جسم کے ساتھ اتنا زیادہ قوی ہے کہ اسے دنیاوی زندگی کے ساتھ بہت قرب ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مطلقاً حیات کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی نہ میراث تقسیم ہوتی ہیں، نہ ان کی ازواج مطہرات سے بعد میں کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ تاہم اس وفات کے بعد کی زندگی میں آپ مکلف نہیں ہیں، آپ پر نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں موت بھی آئی ہے۔ یہی عقیدہ سب نبیوں کے بارے میں اور شہیدوں کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ یہ حضرات وفات کے بعد برزخ والی زندگی میں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگرچہ نبیوں کی زندگی کا درجہ شہداء کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے رب نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کریں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں کہ وہ عام مردے ہیں بس، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ چوتھا پارہ ہے۔ اللہ پاک شہیدوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے پارے کے تیسرے صفحے میں یہ والی بات ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تو زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ تو دو آیتیں ہو گئیں، اور آپ کے سب کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ چار قسم کی بزرگ ہستیاں ہیں جس کا تذکرہ 5ویں پارے میں ہے۔ سب سے پہلا نبیوں کی جماعت، دوسرا صدیقین کی جماعت،
تیسرا شہداء کی جماعت، اور چوتھا صالحین اور نیک لوگوں کی جماعت۔ تو شہیدوں کا درجہ تیسرا نمبر ہے۔ جب تیسرے نمبر والوں کے بارے میں اللہ پاک نے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا، تو جو پہلا درجہ ہے اس کی زندگی میں شک کرنا، یہ قرآن کی آیتوں میں شک کرنا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے بڑوں کے تابع ہونا چاہیے۔ جو ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور مشائخ گزرے ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے ایک رخ متعین کیا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اپنی طرف سے اس میں ترمیم کرنا اور نعوذ باللہ نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو مردہ ہیں، اور اسی طرح انبیاء اپنی قبروں کے اندر عام مردوں کی طرح ہیں، تو یہ آدمی کو برباد کر لیتا ہے۔ اگر وہ کہیں پر امام ہے تو اس کے پیچھے امامت بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو دوبارہ پڑھے گا وہ نماز۔ وجہ یہ عقیدہ ایک اہم ترین عقیدہ ہے، اور نبیوں کی زندگی کا انکار کرنا موت کے بعد کا۔ اسی وجہ سے ہم اب یہاں درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، لیکن جب ہم اللہ کے رسول کی قبر پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم خطاب کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اور آپ نے ایک دفعہ جمعے کے بیان میں فرمائے کہ جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھا کرو، فرشتے تمہارا درود میرے پاس لاتے ہیں۔ تو عرض کی حضرت آپ کے پاس کیسے درود لائیں گے؟ وفات کے بعد تو بدن مٹی کھا لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی وفات کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ نبی وفات کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور کتنی دفعہ آپ کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائے، حضرت یونس علیہ السلام دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھائے، نماز پڑھتے ہوئے دکھائے، اور تکبیر تلبیہ پڑھتے ہوئے دکھائے۔ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر دکھائے۔ اور پھر یہ والی بات عام، کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے، وفات کے بعد اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ تو لیکن نبیوں کے بارے میں ہمارے رب کا یہ قاعدہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہوا کہ نحن معشر الانبیاء ما ترکنا صدقہ، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، ہم جو اپنا مال چھوڑ جاتے ہیں وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے نام پر سارا خیرات ہوگا۔ اور قرآن پاک 22واں پارہ اس کا 4 صفحے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ مسلمانوں تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ تو تمہاری مائیں ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگرچہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، آپ پہ موت بھی آئی، لیکن یہ بات آپ ہم سب سن چکے ہیں، وفات کے بعد لوگ دفن کر لیتے ہیں، اور جب لوگ دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس مردے میں جان ڈال دیتے ہیں، اور ان جانے والوں کے چپلوں کے ٹاپ کی آواز بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں اس سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے،
اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اگرچہ آخرت کا منظر ہے، ہم اگر قبر کھودیں گے تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن منظر آخرت کا ہے، اور سچے خبر دینے والے نے خبر دی ہے، اس میں شک کرنا اور ان مرنے والوں کو پتھر سمجھنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ صریح اللہ کے رسول کے ارشادات کا انکار ہے جو کہ تواتر کے درجے تک پہنچ چکا ہے۔ اور عالمگیریہ ہمارے فتووں کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے بارے میں، قبر کا عذاب ہو یا ثواب ہو، ایک آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو کہا کہ وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ والی احادیث یہ تواتر کے درجے تک پہنچ چکی ہے۔ اور ہم اب جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے مرنے والو، اے مقبرے والو، تم پر سلامتی ہو۔ اگر وہ زندہ، ان کے اندر زندگی نہ ہوتی اور وہ ایسے ہی پتھر ہوتے تو پھر ان کو سلام کہنے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ اس لیے یہ ساری باتیں جب عام مردوں کے لیے ہیں تو نبیوں کی جو ذات مقدسہ ہے وہ کیا ہے، وہ تو ان سے بھی اونچی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ پانچواں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے تھے، مخلوق میں کوئی بھی اللہ کے رسول کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ سب باتوں کے ہونے کے باوجود یہ بات ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ حضور کے حق میں گستاخی نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب میں دو باتیں ذہنوں میں رکھیں، آپ سمجھدار ہیں، ایسے کوئی اناڑی نہیں ہے جو باتوں کو سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی۔ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ علم اس کا ذاتی ہو، کہیں سے ملا نہ ہو۔ اللہ کے رسول بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے علوم میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جبرائیل کے واسطے سے ملا ہے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن حضور کو تو اللہ نے دیا۔ دوسری بات یہ عالم الغیب میں ہوتی ہے کہ اس کا علم تمام زمانوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، زمانے ماضی ازل سے لے کر کے ابد تک، جس کی ابتدا نہیں، جس کی انتہا نہیں، اس کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، منافقین نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پہ، اور اتنا عرصہ آپ پریشان ہوئے، بے قرار ہوئے، دو رکوع نازل ہوئے، تب آپ کو یقین ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے قصور ہے، اور ان منافقوں نے جھوٹ بولا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ پریشانی نہ ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو سب پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کا پریشان ہونا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ پاک آپ کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اللہ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے۔ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کو کرتے ہیں، حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ سجدے کا حق وہ صرف اللہ کا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں محمد کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اگرچہ حضور بہت بڑے ہیں، لیکن جانور صرف حلال ہوگا کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے حلال ہوگا۔ یہ گستاخیاں نہیں ہے، اس کو گستاخی سے تعبیر کرنا یہ آدمی کی کمعقلی کی علامت ہے کہ کمعقل ہے، احمق ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک اصولی بات تھی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، لیکن یہ جو علم ہے عالم الغیب، ہاں، ایک یہ کہ غیب کی خبریں دینا، غیب کی خبریں حضور نے دی ہیں، لیکن جبرائیل کے بتانے پہ دی ہیں، اللہ کے بتانے پہ دی ہے۔ اللہ نے بتا دیا تو آپ نے خبر دے دی، جو بات اللہ پاک نے نہیں بتائی اس کی خبر بھی اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم
ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ 4 پشت تک ہر مسلمان کو یہ نسب نامہ یاد رکھنا چاہیے، بچے بچے کو حفظ یاد ہونا چاہیے۔ آپ کا نام اجی یہ نام، آپ کے والد کا نام یہ نام، آپ کے دادا کا نام یہ نام، آپ کے پردادا کا نام یہ نام، تو ہاشم تک تو سب کو یاد ہونا چاہیے۔ ہاں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کم سے کم یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے نبی کا نام، ان کے والد ماجد کا نام، اور اسی طرح ان کے دادا کا نام اور ان کے پردادا کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ 7واں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ 40 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ وحی نازل ہونے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ 63 سال کی عمر میں 11 ہجری بروز پیر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ 8واں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معراج کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، جنت دوزخ کو دکھایا، مقام قرب عطا فرمایا جو نہ کبھی کسی کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ کسی کو حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شق القمر ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے مطالبے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سب حاضرین نے 2 ٹکڑے دیکھ لیے کہ ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ پھر دونوں ٹکڑے وہیں سے طلوع ہو کر دوبارہ مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں، ایک معجزہ میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، معجزات کی تعریف وہ ہمارا کل کا سبق ہے، تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن تھا لوٹا نما، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، تو آپ نے فرمایا بھی ذرا اس کو سنبھال کے رکھنا شاید کہیں ضرورت پڑ جائے۔ خیر، سفر چل رہا ہے، ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پانی نہیں تھا۔ سب حضور کے پاس آئے کہ ہم تو نماز کا وقت ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی، ہمیں وضو کے لیے پانی، ہمیں نہانے کے لیے پانی، ہمیں ضرورت ہے، پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوٹا لے آؤ جس میں پانی تھا۔ تو جب وہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے پوروں سے پانی ایسا تیزی سے نکل رہا ہے، اور آپ نے فرمایا لاؤ اپنے برتن لے آؤ، تو حضور کا ہاتھ مبارک اسی میں ہے اور پانی اس میں سے ایسا نکل رہا ہے، تو پانی نکلتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے گئے، برتن بھرتے گئے اور وضو بھی ہو گیا، پی بھی لیا، نہا بھی لیا، اور اسی طرح اپنے برتنوں میں جمع بھی کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، حضرت جابر کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمائیں یہ مت پوچھو ہم کتنے تھے، ہم اگر اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اتنی تیزی کے ساتھ تھا کہ وہ پانی ہم سب کے لیے پورا ہو جاتا۔ ہم لوگ تو 1300-1400 تھے، ہم تو زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ پانی اس قسم کا تھا کہ وہ بہت ہی تیز پانی تھا۔ پھر ایک بات علماء کرام لکھتے ہیں یہاں پر کہ ایک پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جبرائیل نے پر مارا تھا، زمزم کا پانی نکلا ہے، اور زمزم کا پانی دنیا میں لوگ استعمال کرتے۔ کہا ایک پانی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا ہے،
کا وہ آپ کی انگلی مبارک والا پانی وہ زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جبرائیل اور اسماعیل کی نسبت تھی علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کل بات آئے گی اللہ نے چاہا، کہ معجزات یہ اللہ کے ارادے سے وجود میں آتے ہیں، اور معجزات کا انکار کرنا کفر ہے۔ معجزات کا آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تھوڑی سی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ چاند کے پھٹ جانے کا ذکر سورہ قمر کی پہلی آیت، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند پھٹ گیا، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے۔ تو چونکہ اس کا ذکر ہے اور آدمی کہتے ہیں نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو ایسا ہو نہیں سکتا تو اللہ کی قدرت کا انکار، جس اللہ نے سات و زمین سات و آسمان بنائے وہ اللہ ان کو پھاڑ سکتے ہیں، جس اللہ پاک نے سورج بنایا وہ اس کو بے نور کر سکتا ہے، ایسے ہی نبی کے ہاتھ پہ اگر کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں اس کا یقین کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمے کیا ہے، وہ ضروری ہے، ورنہ تو ایمان کی خیر نہیں اس کی، اور اللہ کی ذات پر یقین کی کمی کی وجہ سے آدمی معجزات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آج فجر کی حاضری قبول فرما۔ اللہ ہر لائن کی خیر کے طالب ہیں، ہم سب کو نصیب فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت ہی خیر کا معاملہ فرما اور شروں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ آج کا روزہ آسان فرما اور قبول فرما، تراویح کا ختم جہاں جہاں ہوا وہ قبول فرما، جو باقی ہیں اللہ حافظوں کے لیے آسان فرما اور سامعین کے لیے سننا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ فرما اور حالات کو سدھار دیجئے، اور ہر قسم کی خیریت کے ہم طالب ہیں، ہم سب کو نصیب فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔